بحمداللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہ مبارک آمد ہے کہ جس آمد کے صدقے کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اللہ کے فضل و کرم سے نور ایمان کی ہدایت سے منور کیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو شریعت سے بے خبر تھے، اسلام سے لابلد تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ وہ لوگ اسلام کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اسلام سے جب اسلام میں داخل نہیں تھے، نہ جانے کون کون سے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ وہ مبارک ان کو نصیب ہوا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایسا کرم عظیم بن کر آئے کہ وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل میں تھے، وہی لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ الحمدللہ ہمارا بڑا ہی پیارا پروگرام جشن آمد رسول، انشاءاللہ جشن آمد رسول پروگرام میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، مبلغین سے بھی سوالات وغیرہ کا سلسلہ رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی لطف آئے گا، سیکھنے کو بھی موقع ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بس آپ ہمارے ساتھ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ نیت کیجئے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہم پیارا ٹاپک لے کر آئے ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کے وہ واقعات، وہ حالات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ عرصہ ہے، اس عرصے میں لوگ کیسی زندگی گزار رہے تھے، کہاں بھٹک رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیا احسان عظیم بن کر آئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی فضیل رضا عطاری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں فضیل بھائی آپ۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ اور پھر ہمارے ساتھ بڑے پیارے مدنی چینل کے مبلغ مولانا منعم عطاری مدنی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ منعم بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ خیر مبارک، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ فضیل بھائی، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے وہ واقعات کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کہاں کن وادیوں میں بھٹک رہے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انہیں کیا کیا برکات نصیب ہوئیں؟ مجھے وہ شعر سنانے کا دل کر رہا ہے کہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جوں کہیں آنے جانے پہ جھگڑا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں کہ صبر، پیشنس، یہ معاملہ تھا ہی نہیں۔ کئی چیزوں پر انشاءاللہ تعالی ہمارے منعم بھائی بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک آدمی کے اندر صبر، ضبط نام کی ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ اس کو دیکھیں کہ بھائی مثال کے طور پہ گھوڑ سواری کی ہے، جی، کچھ بھی تھا، یہ کھیل ہی تھا نا۔ اس کھیل کے اندر کسی کا گھوڑا آگے بڑھ جانے کے اوپر برسا برس، جو یہ سمجھے کہ دہائیوں تک، مینز 10 آف ڈیکیڈز تک جو ہے نا یہ سلسلہ یہ جاری و ساری رہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ کیسے، یعنی کتنا وہ معاشرہ کتنی اس کا شکار ہوگا۔ بالکل۔ لہٰذا معاملہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت ہمارے بھی حالات یہ اسی طرح کے ہو چکے ہوں
چونکہ بڑی مشہور ایک جنگ کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اس کا نام تھا داحس و غبرہ۔ یہ اس کے بارے میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ دو قبیلے تھے، اور ان دونوں قبیلوں کے درمیان تو سمجھے کہ یہ جھگڑے کا یہ سلسلہ ہوا، اور اس طرح کا معاملہ ہوا کہ الامان والحفیظ، مطلب اپنا پوچھیں کہ کیا یہ معاملہ تھا۔ چنانچہ دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ جو ہے وہ تھا قبیلہ بنی قیس، جس کا سربراہ تھا قیس بن زہیر، صحیح، اور دوسرا قبیلہ تھا قبیلہ بنی فزاع، اس کا سردار تھا حذیفہ ابن بدر۔ ان کے درمیان ایک گھوڑا دوڑانے کے سلسلے کے اندر یہ جنگ رونما ہوئی، صحیح، اور مدتوں یہ جاری رہی۔ بس صرف کیا دعویٰ تھا کہ بھئی اس نے کہا تھا کہ میرا گھوڑا جیت رہا تھا، اس نے کچھ چال بازی کی، دوسرے نے کہا میرا گھوڑا جیت رہا تھا، اس نے کچھ چال بازی کی۔ اس مختصر سی بات کے اوپر دہائیوں ڈیکیڈز تک، سمجھے کہ دسیوں سال ان کی جنگیں جاری رہی، بہت زیادہ قتل و غارت اور خون، یعنی خون ریزی یہ ہوئی، صرف ایک وجہ سے، حال یہ تھا گھوڑا آگے نکل گیا، کہ بھئی یہ سمجھے کہ اس نے اس کو مارا، ایک کو مارا، اس کے بیٹے نے اس سے بدلہ لیا، پھر اس کا بیٹا وہ اس نے اس سے بدلہ لیا، پھر اس کے رشتہ دار وہ اس نے اس سے بدلہ لیا۔ اس طرح یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہتا، قتل و غارت کا سلسلہ، بس صرف ایک سلسلہ کہ بس یہ گھوڑا آگے دوڑ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے حالات، جو میں نے فضائل بھائی سے سوال کیا ہے کہ عرب کے حالات کیا تھے، مدنی چینل کے ناظرین، صرف ایک وجہ ہے، یہ تو صرف ابھی ایک جہت بیان ہوئی ہے، کئی ایک جہات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دہائیوں تک ان کا لڑائی جھگڑے کا سلسلہ رہتا، قتل و غارت کا سلسلہ رہتا، نہ جانے کتنے خون بہا دیے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ زمانہ بھی زمانے نے دیکھا ہے کہ گھوڑا آگے بڑھا اور کتنے عرصہ تک وہ لڑائیاں کرتے رہے۔ فضائل بھائی، یہ پھر سلسلہ آگے بھی چلتا رہا۔ بالکل، دیکھیں جس طرح ان کا یہ معاملہ تھا کہ گھوڑے بڑھانے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، صحیح، اس طریقے سے پانی پلانے پہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ اچھا، پانی پلانے پر بھی ایک بوڑھی عورت جو ہے نا، وہ کسی کنویں پر آئی پانی بھرنے کے لیے، اس پر کچھ معاملہ ہوا، وہ جھگڑا دہائیوں تک، جو سمجھے کہ کئی عرصے تک جو ہے یہ سلسلہ یہ جاری رہا۔ اس طریقے سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کفر اور شرک جو ہے وہ ان کے اندر ایسا یہ بنا ہوا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، صحیح، بس وہ سردار کو یہ سب کچھ سمجھا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا جو ہے نا پرسنل، یہ سمجھے کہ ایک معاذ اللہ خدا ہوا کرتا تھا، بت ہوا کرتا تھا۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر یہ سمجھے کہ 360 بت یہ رکھے ہوئے تھے، اور معاذ اللہ جو سب سے بڑا جو بت تھا وہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ آپ سوچئے کہ معاذ اللہ کعبے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ ان سب حالات کے اندر سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ایسی پیدائش ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے مبارک جو سمجھے کہ گھر کی طرف جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف بھی جھک گیا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کفر و شرک کی جو تاریخیں مٹتی گئیں، اور آج الحمدللہ دیکھیے کہ اسلام کہاں تک پھیلا۔ اسلام نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر حقوق بیان کیے ہیں، سبحان اللہ، یہ عام قتل و غارت کا سلسلہ، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا، اس کو تو ختم کر دیا نا بلا وجہ شرعی۔ آپ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، حتیٰ کہ جانوروں تک کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا، ان کو مار دینے سے منع کر دیا گیا۔ اسلام کے آنے سے، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام اتنا پیارا دین ہے، حضور علیہ السلام کی برکت واقعتاً وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، دانت دیے، دماغ دیا، ہاتھ، پاؤں، دل، گردے، پوری باڈی کا اگر ہم دیکھتے ہیں نا، اچھا ہر نعمت ایسی ہے کہ جس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ میں دل کے بغیر رہ لوں گا، مشکل ہو جائے گا، گردوں کے بغیر رہ لوں گا، مشکل ہو جائے گا، آنکھوں کے بغیر کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ خود ہی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کبھی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے یہ احسان کیا کہ تمہیں آنکھ دے دی، احسان کیا تم پر کہ میں نے تمہیں دل دیا، یہ تمہیں 6 فٹ کا بدن دے دیا، یہ نعمتیں تمہیں دے، نہیں۔ لیکن جب حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات آئی نا، حضور علیہ السلام کی جب تشریف آوری کی بات ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا، یہ مومنین پر احسان۔ تو حضور احسان بن کر آئے، یہ احسان تھا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کفر و شرک کو ختم کیا، قتل و غارت
کائنات گری کے بازار کو ختم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ میں یہاں پر آپ کی بات کے اندر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد پھر تو آپ نبی کریم علیہ السلام کے یوں سمجھے کہ فرامین دیکھیے. کہیں فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. آپ نے ابھی ایک جسم کی مثال دی, کہیں فرمایا جسم کی مانند ہے, کہیں فرمایا یعنی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سب کو جو ہے نا وہ مشقت کے اندر ڈالے. فرمایا کہ تمہارا ایک دوسرے کا مال یہ سب ایک دوسرے پر حرام کیا گیا. یہ اسلام کی پیاری بات ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا فضیل بھائی کہ اسلام ہمیں امن کا درس دے رہا ہے, سلامتی کا درس دے رہا ہے. ماشاءاللہ منیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. منیم بھائی, کائنات کو حضور کی آمد سے کیا کیا ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات تو بنی ہی آقا علیہ السلام کے صدقے ہے. خود رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات ہی پیدا نہ فرماتا. اگر جو ہے وہ میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار ہی اس لیے فرمایا ہے کہ تجھے پیدا کرنا مقصود تھا, تو آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ یہ کائنات ہوتی, نہ یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ تارے, کچھ بھی نہ ہوتا. آقا علیہ السلام کو پیدا کیا اس لیے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو معاملات تھے اور آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو روشنی بخشی ہے, ساری دنیا کو روشن فرمایا ہے, وہ بھی اپنی مثال ایک آپ ہے. آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے صرف عرب ہی نہیں, عرب کے علاوہ دیگر جو جگہیں تھیں, دیگر جو مقامات تھے, وہ بھی جو ہے وہ وحشت و بربریت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. اور وہاں پر جو جہالت اور بے راہ روی کا ماحول تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تاریخ کے اوراق آپ کھنگال کے دیکھیں تو ایسی کئی باتیں ملتی ہیں کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس طرح کے بدبخت قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر جو ہے وہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ کم و بیش تقریباً 570 سال کا عرصہ ہے. اور اس عرصے کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہٹے کٹے انسان تو موجود تھے لیکن انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا. اور اس دور کے اندر جو ہے وہ بے راہ روی کا عالم یہ تھا کہ انسان سے نفرت کی جاتی تھی. غلاموں کا جو حال تھا وہ آپ پڑھ کر دیکھیں تو بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی. حتیٰ کہ ایک تو ہوتا ہے وہ ایک بندہ ویسے ہی غلام ہے, لیکن اس دور کے اندر جو صاحب حیثیت ہوتا, جو صاحب یعنی جس کے پاس مال ہوتا, جو جاگیردار ہوتا, اگر اس بندے کو غصہ آتا تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ان لوگوں کا یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ منڈی کے اندر چلا جاتا, 3-4 غلام خریدتا, ان کو ایک لائن میں کھڑا کرتا, ادھر سے کمان سے تیر نکالتا جاتا, ایک ایک کو مارتا جاتا, سب کو قتل کر کے رکھ دیتا, تب جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا. یہ دور تھا. اور غلاموں کو خریدنے کا یہ عالم ہوتا جس طرح آج کل ہمارے ہاں قربانی کے ایام میں ہم جانور خریدنے جاتے ہیں, اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں, ٹٹولتے ہیں, کتنا گوشت ہے کتنا گوشت نہیں ہے, اس کا گوشت ذائقہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا. اس طرح ہم جس طرح تک و دو کرتے ہیں, اس طرح اس دور کے اندر انسانوں کی جو ہے نا یہ مقام تھا کہ غلاموں کی منڈیوں میں لوگ جاتے تھے, ان کو ٹٹولتے تھے, غلام کو چلا کر دکھایا جاتا تھا, پھر ان پر بوجھ لاتا جاتا تھا. جو زیادہ وزن اٹھاتا اس کی قیمت بھی زیادہ لگتی, جو کم وزن اٹھاتا اس کی قیمت بھی کم لگتی. اس طرح کا معاملہ تھا. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ غلام ہے, اب وہ اس کی جو غلامی ہے وہ نسل در نسل آگے سفر کرتی. آپ دیکھیں یہ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا کہ یار ایک بندہ غلام ہے, اس کے بیٹے کو تو غلام نہ بناؤ, لیکن نہیں اس کا بیٹا بھی غلام بنتا. کیوں؟ تیرا باپ غلام تھا اس لیے تو بھی غلام بنے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا باپ جو ہے تیرا دادا غلام تھا اور تو جو ہے وہ غلام نہ رہے. نہیں, اس کا بیٹا بھی غلام, اس کا بیٹا بھی غلام. یہ غلامی نسل در نسل آگے سفر کرتی رہتی. اور اسی طرح غلاموں کے لیے ایک الگ سے توق بنا ہوا تھا جو اس کے گلے میں ڈالا جاتا, جس سے پتہ چلتا کہ یہ بندہ غلام ہے, یہ بندہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. اس طرح کی وحشت و بربریت کا دورہ تھا. اور بھی اس طرح کے کئی معاملات تھے, لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کا کرم ہے. میرے آقا نے آ کر ان کو عزتیں بخشی ہیں. کہاں وہ غلام کے آقا قریب نہ بیٹھنے دیتا, اپنے قریب نہ آنے دیتا, اپنے جوتے کو ہاتھ نہ لگانے دیتا, اپنی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دیتا کہ نہیں اگر تو نے اس کو ہاتھ لگا لیا یہ تو میری چیز ہے, یہ تو خراب ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نفرت آمیز لہجہ ہوا کرتا تھا. یہ میرے آقا تھے جو آئے تو پھر غلاموں کو ساتھ اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا, اور پھر وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن کے آئے تھے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن کے آئے تھے, صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن کے آئے تھے. آقا علیہ السلام نے ایک کو روم کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا, ایک کو فارس کی سرداری عطا فرما دی, ایک کو حبشہ کی سرداری عطا فرما دی. اور آج بھی جب ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے غلامی اختیار کی ہے, تو مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی. اگر بات کی جائے کائنات کو کیا ملا
ملا تو کائنات تو روشنی مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگو انا کننا اذل قوم، ہم تو ایسی قوم تھے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہمیں یہ عزتیں ملی تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے. ایک دور وہ ہوا کرتا تھا جب میرا باپ مجھے کہتا کہ اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرنا ہے، میں ان کو لائن میں کھڑا کرتا لیکن ایک بھی سیدھا نہ ہوتا، ایک کو سیدھا کرتا دوسرا بدک جاتا، دوسرے کو سیدھا کرتا تیسرا بدک جاتا. لیکن آج آقا علیہ السلام کا دامن تھاما ہے. آقا علیہ السلام کے صدقے میں 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم ہوں. انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، جانور بھی لائن میں کھڑے ہیں. کہا یہ عزتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے. ساری کائنات کو اللہ نے روشن فرمایا تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے. ورنہ اس سے پہلے جو وحشت و بربریت ہے وہ بندہ صرف سن کر جو ہے وہ بندہ کانپ جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے کہ یار اس طرح کے لوگ موجود تھے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں 360 کے قریب پتھر رکھ کر لوگ ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے. یہ آقا علیہ السلام آئے اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں رب ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے کائنات کو روشن کیا ہے، یہ ایک تاریخ کا بڑا ہی روشن باب ہے. جب بندہ اس کو پڑھتا ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ یار میرے آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیسی کیسی عزتیں عطا فرمائی ہیں. اور اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. خلاصہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے جو عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس سے پہلے تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں تو بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ واقعی جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. مجھے یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ پورا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن میں ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. اللہ پاک ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا بہترین جذبہ اللہ پاک عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی منعم بھائی جیسے فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا، منعم بھائی یقین مانے آپ بیان کر رہے تھے تو ویسے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یار ہم سن کر یہ کیفیت ہو رہی ہے. اس دور میں غلاموں کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا تھا، لیا اور مار دیا، پکڑا اور نیزہ نکالا، تیر مارا، تیر کے ساتھ مار کر یوں غصے ٹھنڈے کیے جا رہے ہیں. اور اسلام نے آ کر کیا پیارا درس دیا فضائل بھائی کہ غصے کو آپ نے کیسے ٹھنڈا کرنا ہے. کہ تمہیں جب غصہ آ جائے تو علماء بیان فرماتے ہیں نا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم باہر کی طرف چلے جاؤ، لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، لا حول شریف پڑھنا شروع، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کرنے لگ پڑو، درود پاک پڑھنے لگ پڑو. یوں اپنے آپ کو ذہن کو تبدیل کرو تاکہ غصہ نہ آئے، کیونکہ غصے میں جو عمل کیا جائے گا نہ جانے کون کون سا عمل کیا جائے گا. اچھا فضائل بھائی، یہاں پر میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ اسلام سے پہلے ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ایک بہت ہی بھیانک سا سلوک کیا جاتا تھا. وہ بھیانک سا سلوک کیا تھا، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے قبل کہ بیٹیوں کے حوالے سے کچھ بات عرض کروں، جی منعم بھائی کی بات میں ایک بات ایڈ کروں گا. میں جب یہ بات کر رہے تھے مختلف صحابہ کی جو غلام بن کر آئے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو آزاد کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میں یہ ملتا بھی ہے کہ جب آپ ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنی رقم دے رہے تھے تو آپ کے والد نے یہ کہا کہ بیٹا کوئی مضبوط لوگوں کے اوپر اپنا پیسہ لگاؤ، تاکہ اسلام کو، ان کے والد ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں پیسہ صرف اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ اس میں میرے محبوب علیہ السلام کی خوشی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بلال حبشی آزاد ہوں، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیے کہ 70,000 درہم کے اندر ساتھ جو ہے وہ غلام خریدے اور آپ نے آزاد فرمائے. صحیح. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ بیٹیوں کے حوالے سے، سب سے پہلے تو اسلام کا حسن دیکھیں. صحیح. کہ بڑی زبردست کتاب ہے اپنی مکتبۃ المدینہ کی، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کا یہ پیج نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 520. اس پر جو ہے نا وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں
کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی تو میں نے انہیں 3 کھجوریں دی. صحیح. اور اس عورت نے 1 کھجور اپنی بچیوں کو دے دی اور 1 خود کھانے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے منہ کی طرف لے گئی. صحیح. جب اس کی بچیاں کھجوریں کھا چکی تو اس عورت نے اپنی کھجور بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بچیوں کو 1 کھجوریں کھلا دی. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں کہ میں اس عمل سے بہت خوش ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے ان 2 بچیوں کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی ہے. یہ فرمایا کہ ان 2 بچیوں کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروا دیں گی. یہ بھی حدیث پاک ہے کہ 3 فرمایا. پھر کسی نے اس کی 2 ہوں تو فرمایا 2 کو بھی فضیلت یہ الحمدللہ حاصل ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ حال ہے. اور اس سے قبل کیا حالت تھی کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے ہماری طبیعتیں بدل دی ورنہ ہمارا حال یہ تھا کہ جب میرے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی تو میں سخت غصے کے اندر آ گیا. لوگ مجھے تانا دیتے تھے یہاں تک کہ جب اس کی عمر 7 سال کی ہوئی میں نے اس کی ماں کو کہا کہ اس کو تیار کرو. اس کی ماں کچھ بات سمجھ گئی تو کہا نہیں میں کچھ بھی نہیں کروں گا, اس کو تیار کرو, میں اسے زندہ درگور نہیں کروں گا, زندہ زمین میں دفن نہیں کروں گا. خیر ماں تھی, اس نے اعتبار کر لیا اپنے شوہر کا. وہ بچی تیار ہو کر جو ہے وہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر ایک ویرانے میں والد اسے لے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گھڑا کھودتا ہے. وہ بچی اسے کیا پتا کہ کیا معاملہ تھا, وہ خود بھی بیچاری اس گھڑے کو کھود رہی ہے کہ میں اپنے والد کی مدد کرواؤں. جب وہ ہوا تو گھڑا کھود گیا تو اس شخص نے کہا کہ بیٹا اس کے اندر دیکھو. تو جیسے ہی اس نے اس کے اندر دیکھا اس نے اپنی بیٹی کو دھکا مار دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا. وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی یا ابتی یا ابتی, اے میرے والد اے میرے والد, یہ آوازیں دیتی رہی مگر میرے کان پر جوں تک نہ رہیں اور میں نے اسے زندہ درگور کر دیا یہاں تک کہ اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی. یہ سن کر حضور علیہ السلام نے اتنا گریا, فرمایا اتنا روئے کہ جس کی انتہا نہیں. فرمایا تو اسلام ہے کہ جس نے سارے مطلب جتنے بھی گناہ تھے ان سب کو ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا. ورنہ بتائیے کہ کتنا گھناؤنا یہ عمل تھا. اور ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بچیاں جو ہے وہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی. یہ تو اسلام کا فضل بھی دیکھیں کتنا پیارا حسن ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پھر یہ اسی بات پر آؤں گا کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا مبارک اللہ کا احسان بن کر آئے. بے شک عورت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو کسی طریقے سے بھی ڈھکے چھپے نہیں, یعنی یہ ساری کائنات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. یعنی جس زمانے میں بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جائے اور اس آدمی کے جو والد ہوتا اس کا سر شرم سے جھک جاتا تھا, بھائیوں کا سر شرم سے جھک جاتا تھا کہ ہمارے ہاں بہن آئی ہے, والد کا سر شرم سے جھکتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, زندہ درگور کیا جاتا. بیٹی کو عورت کو ایک حقیر چیز سمجھا جاتا, عورت کو تو معاذ اللہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. یہ تو اسلام کا حسن ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں بیٹی کے ساتھ بالخصوص اس طرح کا گھناؤنا سلوک کیا جاتا کہ انہیں اٹھائیں اور زندہ گڑھے میں پھینک دیا, مٹی ڈال دی, اوپر سے بند کر دیا, مار دیا, ختم کر دیا. اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کتنا پیارا عمل ہے. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضور نے بیٹی کا کیا رتبہ بیان فرمایا, حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ پر قربان ہو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو, امتیوں کو, یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا ہے. بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا, بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں, یہ تو گھروں کی رونق ہوتی ہیں, یہ تو چھاؤں بن کر سایہ بن کر آتی ہیں. کوئی بھی مشکل پیش آئے تو شاید بیٹا تھوڑا ڈھیلا ہو جائے, لیکن بیٹیاں تو ایک دم سر پر آتی ہیں اور فوراً آ کر جتنی ڈھارس آ کر بیٹیاں دیتی ہیں شاید اتنی بیٹے اگر دیتے. تو کسی نے کہا تھا نا کہ اگر بیٹیاں جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں اتنی بیٹے کر لیتے تو اولڈ ہاؤس نہ ہوتا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی اور میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں کہ ایک مرتبہ ہم دوستوں کی ایک بیٹھک میں بیٹھے تھے. اس میں بات ہوئی کہ بھائی وہ ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی
میرے یہاں پر جو ہے نا، بولے کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو بولے وہ میری ساس صاحبہ آئی ہیں، بچوں کی نانی آئی ہیں، صحیح. تو وہ ہمارے یہاں پہ. بولا کتنے دن؟ ایک دوسرے دوست سے کہا کہ رکیں گے. بولا ہاں 15 دن رکیں گے. بولا بہت اچھی بات ہے. تو اب یقین مانیں اس بیٹھک کے اندر میرا خیال ہے 8 یا 10 افراد بیٹھے تھے. ایک نے کہا کہ میری بھی بچوں کی نانی ہمارے یہاں آئی ہوئی. ان کے یہاں تو بچوں کی دادی بھی، ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ اور یہ بھی ان کے ساتھ. اچھا. دونوں بزرگ خواتین ان کے گھر پر تھیں. ٹھیک ہے. اچھا تیسرے نے کہا میرے یہاں پہ بھی جو ہے نا بچوں کی نانی آئی. چوتھے نے کہا میرے یہاں پہ بھی بچوں کی نانی آئی. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیے کہ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں بالکل. اور کس انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ رکھتی ہیں. ایک یعنی یہ بات جی جس میں بیٹوں کو وہ نہیں کر رہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ بیٹیاں محبت کرنے والی یہ سمجھیں کہ کتنی ہیں. ایک یہ. دوسرا نبی کریم علیہ السلام کا مبارک انداز یہ جو آپ نے فرمایا کہ اپنے جگر کا ٹکڑا کا، یہاں تک کہ پریکٹیکل بھی کر کے بتایا بالکل کہ جو ہے نا وہ جب وہ تشریف لاتی تو اپنی چادر بچھا دیتے، اور وہاں جب خود حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے تو وہ اپنی جو ہے نا یوں سمجھے کہ اچھے انداز کے ساتھ بچھا کر حضور علیہ السلام کو اس پر تشریف فرما ہوتی. یہ کیسی محبت تھی. اور اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ چاروں حیثیتوں سے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. صرف بیٹی کی ہی بات نہیں، اگر بہن ہے تو بہن کو بھی درجہ دیا، اور صرف بتایا نہیں کر کے دکھلایا بھی. اب ماں کی اگر بات کی جائے تو ماں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا تمہاری ماں جو ہے، تمہاری ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے. اور یہ نہیں کہا گیا کہ ماں تمہاری وقت کی رابعہ بصریہ ہے یا عابدہ زاہدہ طاہرہ پاک باز ہے تب جا کر اس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے. نہیں، فرمایا جیسی بھی ہے اگر تمہاری ماں ہے اس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے. ایک ماں کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا. اسی طرح آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ باہر صحابہ کرام پہرا دے رہے تھے. اتنے میں ایک پردہ نشین خاتون آتی ہیں. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے. جب وہ قریب آتی ہیں آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اور وہ بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ اندر آئی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، یہاں تو جبریل امین بھی بغیر پرمیشن کے نہیں آتے، یہ خاتون کون ہے؟ جب آقا علیہ السلام کے پاس وہ آئیں، آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان کو بہت کچھ عطا فرمایا، اپنی چادر مبارک بچھا دی. اور جب وہ جانے لگی تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی جن کو آپ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اتنا ادب و احترام عطا فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. یعنی یہ والدہ کو مقام عطا فرمایا. اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ملتا ہے کہ بہن کے ساتھ بھی آقا علیہ السلام نے یہ رویہ جو ہے اختیار فرمایا کہ جب وہ قیدی بن کر کے آئی تھیں آقا علیہ السلام نے ان کو عزت بھی دی، احترام بھی دیا، مان بھی دیا، سب کچھ ان کو دیا، تحفے تحائف بھی دیے. اور آقا علیہ السلام نے ان کی بڑی عزت کی اور صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ میری رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اور پھر بیٹیوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی روایت بیان کی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا دیگر جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، تمام کو جو ہے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور پھر کر کے دکھلایا. صحابہ کرام نے اس سے بھی جو ہے وہ بڑا کچھ سیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اس انداز میں بیٹیوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو اگر بات کی جائے کل ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیارے حبیب نے عورت کو ہر حیثیت کے اعتبار سے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو تم سب سے زیادہ میں اپنی ازواج کے ساتھ بہتر ہوں. عورت کو ہر اعتبار سے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہے، چاہے بہن کی صورت میں ہے، چاہے بیوی کی صورت میں، چاہے بیٹی کی صورت میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. ہمارا پیارا پیارا پروگرام جشن آمد رسول چل رہا ہے اور اختتام ہی کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں. ایک کال ہے، آئیے سن لیتے ہیں. جی چاچا شریف والے ناب مولانا بھائی کو الحمدللہ مدنی چینل تے دیکھ کے سارا دل خوش ہے. ماشاءاللہ سارے علاقے دے فخر ہیں، الحمدللہ سارے علاقے دا نام روشن کیتی ودن. اللہ تعالیٰ نے علم کمال دی اضافہ فرماوے. حوالے ہے جو کیا تھے معجزے دی تعریف بتا دیں جو معجزات دیکھیں گے. میرا نام محمد افتخار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے. منم بھائی آپ کی سرائکی میں ہی یہ سوال ہوا ہے اور آپ ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں. میرا خیال ہے یہ معجزے کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ معجزے کی تعریف کیا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ جو آقا علیہ السلام سے یعنی کسی بھی نبی سے جو خلاف عادت خرق عادت جو ہے کسی کام کا صادر ہونا تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. اگر وہ کسی ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی سے اگر وہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. یعنی جو خلاف عادتاً وہ ایسا نہ ہوتا ہو، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، تو یہ ایک خلاف عادت ہے. معمولی طور پر یا عام طور پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن آقا علیہ السلام کا اشارہ کرنا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ. بلکہ آقا علیہ السلام
को अल्लाह तबारक व तआला ने सरता पा सरापा मोजज़ा बना करके भेजा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतने मोजज़ात अता फरमाया कि बाज़ उलमाए किराम ने तो बेशुमार मोजज़ात आका अलैहिस्सलाम के लिखे हैं। 12,000 के करीब भी आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की तादाद बताई गई है। 12,000 के करीब भी मोजज़ात की तादाद बयान की गई है। अल्लाह पाक ने वाक़तन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा मोजज़ा बनाया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक बालों की बात देखें तो कमाल के मोजज़ात हुज़ूर के बालों से भी सदूर होता है। हुज़ूर की आंखें, हुज़ूर का लुआब, हुज़ूर के हाथ, मतलब कई एक वाक़यात भी जहन में आते जा रहे हैं, कई एक रिवायात जहन में आती जा रही हैं। बहरहाल मोजज़े की तारीफ़ आपने सुन ली कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी अंबिया कराम है जो भी नबी हैं, उनसे खिरक़े आदत, नबूवत के बाद अगर कोई खिरक़े आदत बात या जिसे आदत के ख़िलाफ़ अमल कहते हैं वो सादिर हो जाए, वो अमल हो, उसे मोजज़ा कहते हैं। सही साकिब शाह साहब, आपने अभी मुनीम भाई ने मोजज़े के हवाले से फरमाया, और चूँकि आपका मौजू है तेरी रहबरी से पहले ये जहाँ ना था जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो मौजज़ात वाली ज़ात थी कि उससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद को भी नफ़ा पहुँचा। क्या बात है। और ऐसा नफ़ा पहुँचा कि जब वो मौजज़े की बात हुई तो मैंने एक वाक़या तो तवील है, इसको शॉर्ट करके क्योंकि टाइम बिल्कुल होने वाला है, कि कई किताबों के अंदर ये मौजूद है कि कुरैश को जो है ना कई साल तक लगातार कहत का सामना ये करना पड़ा। इसी असना में एक खातून जो है हज़रत रक़ीक़ा, वो कहती हैं कि मैं सोने के करीब थी कि मैंने एक शख्स को बुलंद आवाज़ से कहते हुए सुना, ए गिरोह कुरैश, नबी करीम अलैहिस्सलाम तुम में पैदा होने वाले हैं, मबूस होने वाले हैं, उनकी बेसत के अय्याम करीब हैं, उनके ज़हूर का वक्त करीब है, तुम बारिश और खुशहाली की तरफ जल्दी करो, तुम खुद में से एक ऐसे शख्स को तलाश करो कि जो नसब के एतबार से सबसे उम्दा हो, जिसका जिस्म अजीम हो, आज़ा मजबूत हो, सही, उनका रंग सफ़ेद हो और रुखसार हमवार हो, नाक बुलंद हो। उनके लिए ऐसा फ़ख्र है कि वो इजहार नहीं करते। एक ऐसा रास्ता है कि जिसकी तरफ रहनुमाई की जाएगी, वो भी निकलें, उनकी औलाद और औलाद की औलाद निकले, हर कबीले के एक शख्स उनके करीब हो जाए, वो सब गौसल करें, खुशबू लगाएं, हजर अस्वद को बोसा दें, बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, जबल अबू खुबैस पर चढ़ें, वो शख्स अब्र रहमत की दुआ करे, बकिया सब आमीन कहें, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बरसात नाजिल फरमा देगा। अल्लाह। वो कहती हैं कि मैं घबरा कर उठी और मैंने अहले मक्का को अपना ख्वाब सुनाया, तो अहले मक्का ने कहा कि भाई जिस शख्स के बारे में तुम बता रही हो वो तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दादा हैं। कुरैश इनके पास गए, हर कबीले का एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ, उन्होंने उसी तरीके से गुस्ल किया, खुशबू लगाई, ये सब कब जबल अबू खुबैस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इर्द गिर्द जमा हो गए। अच्छा, अब इन्हें कुछ सुकून हुआ कि हमने कोशिश की, अल्लाह करेगा तो ज़रूर करम होगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी, ए मौला, ए ज़रूरत को पूरी करने वाली ज़ात, ए मासियत दूर करने वाले। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल है कि क्या वो ईमान पर थे? जी हाँ, उस वक्त हर दौर के अंदर, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर तक ज़माना कभी भी अहले फितरत लोगों से खाली नहीं हुआ। ये वो थे जो ये कहा करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला है और वो एक है, बाकी आमाल दीगर चीज़ें वो उसकी एक अलग बहस है, वो थी नहीं। वो फरमाया वो एक है, वहदानियत पर यकीन रखना, वो है और वो एक है। लेकिन इस पर इनका भी यकीन था, एतिकाद था, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे। अच्छा, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया ना कि मैं पाक पुश्तों और पाक रहमों से होता हुआ आया हूँ। खैर, जब इन्होंने ये दुआ की कि तेरे बंदे और तेरी बंदियाँ हैं जो तेरे हरम पाक के सहन में जमा हैं, इस साल कह सालिक तेरी बारगाह में यानी ये अर्ज़ लेकर आए हैं। फरमाया कि कुछ ही देर गुजरी थी कि आसमान पानी से फट गया, नहरें बहने लगीं और अल्लाह तबारक व तआला ने बरसात अता फरमाई। क्या बात है। लोगों ने कहा कि अबू बथा आपको इशारत हो, आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपके और उस पैदा होने वाले बच्चे के सदक़े में बरसात नाज़िल फरमाई। हुजूर की आमद से कबल ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा शुरू हो गया था। मुनीम भाई, जिस तरह भी फज़ैल भाई ने बड़े प्यारे अंदाज में एक बड़ा प्यारा एक वाक़या भी बयान किया है कि हुजूर की आमद से कबल ही हुजूर का वसीला पेश किया जा रहा था, तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र, हुजूर का तज़किरा पिछली उम्मतों में भी मिलता है? जितनी भी किताबें गुजरी हैं और जितनी भी आसमानी कुतुब और सहीफ़े वगैरह नाजिल हुए, उन तमाम के अंदर आका अलैहिस्सलाम का तकरीबन तज़किरा रहा है। और बाज़ किताबों में तो सराहतन आका अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तज़किरा रहा कि उसका नाम ये होगा। और फिर बाज़ अंबिया किराम ने खुशखबरी भी दी कि हमारे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा और वो इस तरह ऐलान करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये शान, ये अज़मतें अता फरमाई हैं। ये अंबिया किराम हर अदवार के अंदर, हर दौर के अंदर बयान करते रहे हैं। क्योंकि शुरू से लेकर आप देखें कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे और आपने जन्नत के अंदर दरख्तों के पत्तों पर भी
आका अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें ग्रामी देखा था, और गिलमा की आंखों में भी जो है आका अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम देखा था। इस तरह अर्श के पायों पर भी आका अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस मुअत्तर मुनव्वर जो है वो नाम देखा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया था कि मौला ये नाम किसका है, ये कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, इसके सदक़े में मैंने तेरी तौबा को कबूल फरमाया है। तो ये आका अलैहिस्सलाम का जिक्र उस दौर से चला आ रहा है, आदम अलैहिस्सलाम के बाद दीगर अंबिया किराम आए। आप देखें कि जब ये आका अलैहिस्सलाम का नूर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त अनवर के अंदर था, अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को वो हुस्न अता फरमाया, वो हुस्न अता फरमाया कि इनके बारे में आता है कि इनका हुस्न इतना था कि कोई इनके चेहरे को देखने की ताब नहीं ला सकता था। आप अपने चेहरे पर नकाब लगाया करते थे, और एक मरतबा कश्ती के अंदर कई सवार ऐसे थे कि जिनको भूख लग रही थी, तो उस वक्त आपने अपने नकाब को हटाया था तो कई लोग जो है वो सैर हो गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला के पहले अंबिया भी आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते रहे हैं। क्या बात है जी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पिछली उम्मतों में भी रहा, और इसकी बरकतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ही, जरा भी फ़ज़ाइल भी बड़ा प्यारा एक वाक़या भी सुना रहे थे, ये लोगों को मिलती ही रही हैं। और हुज़ूर का करम, हुज़ूर का ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद क़यामत तक जारी व सारी रहेगा, है भी, रहेगा भी। और इंशाअल्लाह कल महशर के मैदान में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का करम वहाँ पर भी नसीब होगा। और जिस वक़्त सारे अंबिया कराम के पास से होकर अंबिया कराम से उम्मतें जाकर कहेंगी कि अल्लाह की बारगाह में कहिए कि अल्लाह हिसाब किताब का मामला शुरू फरमाए, उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी होगी। उस वक्त हुज़ूर फरमाएंगे आना लहा, आना लहा। ये तो हुज़ूर का करम वहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ पर जन्नत में भी हुज़ूर का करम मिलेगा, कल हौज़ कौसर पर भी हुज़ूर का करम मिलेगा, और मीज़ान पर भी हुज़ूर का करम मिलेगा, पुल सिरात पर भी हुज़ूर का करम मिलेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे लिए क्या है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत के साथ याद करें। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान सिलसिला हमसे कोई गलती हुई है, अल्लाह अपने करम से हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाह अब्दुल्लाह का नूरे नज़र आया।